دین جناب حق بولنے کی خاطر جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ایسے ایسے بزرگان دین آپ لوگ یاد رکھیں, آج کی جو ہمارے عالم ہیں, ہمارے علماء اکرام ہیں, کوئی نئے نہیں جو جیل کے اندر ڈال دیے گئے ہوں. ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں مفتی سلمان ازہری کو جناب جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے, اور طرح طرح کے ان کو آروپ لگا دیے گئے ہیں. لیکن برادران ملت اسلامیہ, جب اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو جیل کے اندر بھی حفاظت کر لیا کرتا ہے. بلکہ یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے جیلوں میں جانا. تو حق بولتے ہیں ہمارے اسلاف جو جناب سولی پہ تو چڑھ گئے تھے, لیکن جناب دین مصطفیٰ کی عزت کی تھی, دین مصطفیٰ کو لوگوں کے اندر داخل کیا تھا. اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ اے لوگوں, دین کو مٹانے والوں, مذہب کو مٹانے والوں, یہ دین نہیں مٹ سکتا ہے, محمد کا فرمان نہیں مٹ سکتا ہے, قرآن کا فرمان نہیں مٹ سکتا ہے. قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, وہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر, قرآن نہ بدلا جائے گا. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے, شاہی کو بدلتے دیکھ لیا, الحمدللہ اسلام کی کشتی کا, لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آمنت باللہ, صدق اللہ العظیم. آئیے ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں خلوص و محبت کے ساتھ کچھ سننے اور سنانے سے قبل درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کیجئے. پڑھیے بآواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا, دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا, پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا. اور جہاں کہیں گے سبھی اذهبوا الی غیری, وہاں بچائیں گے آقا تم حوصلہ رکھنا. برادران ملت اسلامیہ, آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے, اور اس مہینے کا نام شعبان المعظم ہے. آج چاند کی 15 تاریخ ہے, کیونکہ انگریزی جو تاریخ ہوتی ہے تو وہ رات کے 12 بجے سے چینج ہوتی ہے, اور چاند کی جو تاریخ ہوا کرتی ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد سے چالو ہو جایا کرتی ہے. تو مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات یوں سمجھ لیں کہ آج شعبان معظم ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے, لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور دوسری حدیث پاک آپ حضرات سماعت کریں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے, شب آئے, تو اس رات میں قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی تجلی فرماتا ہے, اور لوگوں سے کہتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار, ہے کوئی پریشان حال, ہے کوئی غم زدہ, ہے کوئی رزق مانگنے والا, میں اس کو رزق عطا کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا, میں اس کو بخشوں. یہ اعلان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صبح فجر کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے. لیکن محترم سامعین, بڑے افسوس کی بات ہے کہ جناب ایسی بابرکت رات میں بھی ہم خدائے پاک کو منانے کی بجائے, اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی بجائے ہم اس کی ناراضگی والے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ حضرات دیکھ ہی رہے ہیں جناب, دوپہر کے وقت سے جیسے ہی شب برات کے 2 روز رہ جاتے ہیں تو جن لوگوں کے اندر شیطانیت کوٹ بھری ہوتی ہے اور جن کے نطفے میں خرابی ہوتی ہے, تو وہ اس بابرکت مقدس رات میں بھی
اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جن پیسے سے اگر بندہ چاہے تو ایسی رات میں اللہ تبارک و تعالی کے گھر بھی کچھ دے سکتا ہے, اپنے مرحومین کی طرف سے, اپنے اہل و عیال کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کچھ خرچ کر سکتا ہے. لیکن جناب ایسی بابرکات میں بھی ہم خدا پاک کو ناراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. شب برات کی رات ہوئی, شب قدر کی رات ہوئی, 27 رجب المرجب کی رات ہوئی. یہ 5 راتیں ایسی ہیں سال کے اندر کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو مولا تعالی اس کی دعا کو رد نہیں قبول فرماتا ہے. اور دعا کا مقام کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادت, حدیث پاک ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادت, دعا عبادت کا مرز ہے. اور کلام مقدس میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا دعا کے متعلق اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. بلکہ حدیث میں قدسی ہے, اگر کوئی بندہ, اگر کوئی انسان رب تبارک و تعالی کو ایک مرتبہ پکارتا ہے, کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالی اس بندے کو 70 مرتبہ پکارتا ہے. لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, ہاں میرے بندے میں موجود ہوں. مانگ تو صحیح, کیا مانگتا ہے؟ بلکہ جب کوئی انسان رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو تو صحیح, میرا یہ بندہ مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے, مجھ سے آرزو کر رہا ہے, تمنا کر رہا ہے. اگر میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو یہ سمجھے گا کہ میرا خدا کوئی نہیں ہے. ہماری دعائیں تو قبول ہوتی ہی نہیں ہے, بلکہ جناب لوگوں کو ایسے ایسے لفظ زبان سے نکالتے ہوئے سنائے ہیں جن لفظ کے نکالنے سے انسان اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے. ایسے ایسے الفاظ, ایسے ایسے کلمات بندہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے, کتنا پیار کرتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح, یہ ایسی بابرکات ہے. مولا تعالی آسمان دنیا پر نزول فرما رہا ہے, آسمان دنیا پر تجلی فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی بخشش کا طلبگار, اگر کوئی بخشش کا طلبگار ہو تو آ جائے, میں اس کو بخش بھی سکتا ہوں. اگر کوئی غم زدہ ہو تو دعا مانگ سکتا ہے, اس کے غموں کو دور بھی کر سکتا ہوں. لیکن برادران ملت اسلامیہ, افسوس کی بات یہ ہے کہ جناب اس رات میں ہم کرتے کیا ہیں؟ اس رات میں ہم گھومتے ہیں, اس رات میں ہم ٹہلتے ہیں, اس رات میں جناب ہم جو ہے عیاشی کرتے ہیں, مکار بازی کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اللہ کے فرمان کو پہچان مسلمان, اور محشر میں ہوگا خلد کا مہمان مسلمان, اور غافل نہ ہو یاد الہی سے کسی دم, ہو جائیں گی سب مشکلیں آسان مسلمان. نفل عبادتیں کریں, اگر چاہیں تو قضا نمازیں پڑھیں, اللہ کے مقدس کلام کی تلاوتیں کریں, یاسین شریف پڑھیں. زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھا ہی دیتے ہیں تو بچوں کو بٹھا لیں کہ بیٹا یاسین شریف کی تلاوت کرو, سورہ رحمان کی تلاوت کرو, کیونکہ یاسین شریف یہ کلام مقدس کا دل ہے, سورہ رحمان یہ کلام مقدس کی زینت ہے. تو ان دو چیزوں کی تلاوت کرائیں. اور ایسی ایسی صورتیں بھی آئی ہیں جناب, بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ سورہ دخان یہ 25ویں سپارے کی صورت ہے, لگ بھگ 3 یا 4 صفحوں پر یہ صورت مشتمل ہے. بزرگان دین کا قول ہے کہ اگر کوئی بندہ شب برات کی رات میں سورہ دخان کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے, اور پڑھنے کے بعد رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک دعا نہیں, 2 دعا نہیں, بلکہ 140 دعائیں قبول فرماتا ہے, جس میں سے 70 دنیاوی دعائیں ہوتی ہیں اور 70 دعائیں آخرت کی ہوا کرتی ہیں. تو ایسی ایسی فضیلتیں برادران ملت اسلامیہ اس رات کی علماء کرام نے بتائی ہیں, کتابوں میں لکھا ہے بزرگان دین نے. لیکن جناب جیسی فضیلت والی یہ راتیں آ رہی ہیں تو کچھ لوگوں کے سینوں میں مروڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب یہ کہاں سے جائز ہو گیا,
اس کی چیز اللہ کو راضی کرے, خدائے پاک کی عبادت کرے, تو اس چیز کی طرح کس بات کی ضرورت ہے. تو محترم سامعین, آپ حضرات یاد رکھیں, یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو اتنے بڑے گناہگار ہیں, ہماری کہاں دعائیں قبول ہو جائیں گی, ہم تو اتنے بڑے خطا کار ہیں, ہم تو نمازی بھی نہیں پڑھتے ہیں, تو ہماری دعا کو کہاں سے قبول فرما لے گا. کیا آپ نے حضرت بشر حافظ کا واقعہ نہیں سنا؟ بشر حافظ کی زندگی کی آپ لوگوں نے نہیں پڑھی؟ توبہ کرنے سے پہلے کس طرح کی آپ کی زندگی تھی, اور توبہ کرنے کے بعد آپ کی زندگی کیسی ہو گئی؟ بشر حافظ ایسی شخصیت کا نام ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ نے سچے دل سے, صدقے دل سے توبہ کی, تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مقام ولایت عطا فرما دیا, اور وہ مقام عطا فرما دیا, ایسی ولایت عطا فرمائی, اپنا ایسا برگزیدہ بندہ بنا لیا حضرت بشر حافظ کو, کہ جس راستے سے آپ نکل جایا کرتے تھے تو اس راستے پر جانور بہانہ نہیں کرا کرتے تھے, اس لیے کہ ان کو پتا تھی کہ اس راستے سے جو ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. اور تقوی کا عالم یہ تھا حضرت بشر حافظ کا کہ کبھی آپ زمین پر چپل پہننا, جوتے پہن کر چلنا یہ زمین پر جائز و درست ہے, لیکن تقوی کا عالم یہ ہے ان لوگوں کا کہ جناب حضرت بشر حافظ کو جب پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو, تو کبھی بشر حافظ چپل پہن کر نہیں چلے ہوئے ہیں. آپ کا معاملہ کیا تھا؟ جس وقت آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی تھی تو آپ اتنے بڑے خطا کار تھے, آپ اتنے بڑے گناہگار تھے کہ ہم تو اتنے بڑے خطا کار ہیں, ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کو پتا چل جائے کہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے تو پھر کبھی تم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاؤ. یاد رکھو, ایسی ایسی باتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہ عطا فرمائی ہیں, یہ اس رب کا احسان ہی تو ہے. اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے, اس کا کروڑوں, اس کا لاکھ لاکھ احسان تو یہ ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا, اور امت میں پیدا فرما کر ہم لوگوں کو ایسے ایسے نسخے عطا فرما دیے. اگر ایسی ایسی باتیں جو رب تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہیں تو ان باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کس قدر مہربان ہے, کتنا مہربان ہے. جب حضرت بشر حافظ شرابی تھے آپ, اور ایک مرتبہ آپ جو ہے نشے کی حالت میں تھے, باہر سے آ رہے تھے, باہر سے آئے, آپ نے دیکھا زمین پر کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر رب تبارک و تعالی کا نام لکھا ہوا ہے. اب حضرت بشر حافظ نے جب دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ گناہگار تو بشر تو ہے, لیکن ایسا تو نہیں, گناہگاری تو ہے, ایمان تو مضبوط ہے کہ رب تبارک و تعالی کا نام نیچے, رب تبارک و تعالی کا جو یہ نام ہے یہ نیچے نہیں رہے گا, یہ تو اوپر رہے گا. تو آپ نے کیا کام کیا, اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد گھر گئے, جانے کے بعد اس ٹکڑے پر, کاغذ کے ٹکڑے پر جو ہے خوشبو لگائی, لگانے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے اندر جو سب سے اونچی الماری تھی اس کے اوپر رکھ دیا. اب آپ کی توبہ کے متعلق دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ خواب میں آپ کو بشارت ہوئی کہ اے بشر حافظ بہت بڑا کام کر کے آیا ہے, آج تو کام کیا کر کے آیا ہے, تو نے میرے نام کو جو ہے نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ ڈالا ہے, یعنی تو نے میرے نام کو زمین پہ سے اٹھایا ہے اور تو نے انگیٹھے کے اوپر رکھ دیا ہے, تو ہم بھی تجھ کو نیچے نہیں رہنے دیں گے, ہم تیرا نام روشن کر دیں گے. اور دوسری روایت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بشر حافظ کی توبہ ایسے قبول فرمائی کہ علاقے میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک برگزیدہ بندہ تھا, ایک محبوب بندہ تھا, تو ان کے خواب میں بشارت ہوئی کہ جاؤ تو صحیح فلاں علاقے میں بشر حافظ نام کا شخص ہے, اس کے پاس جاؤ, اور جانے کے بعد اس سے توبہ استغفار کراؤ, اس کو ہم نے جو ہے پسند فرما لیا ہے, اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے.
अब जो सुबह के वक्त में वो अल्लाह के महबूब बंदे उठते हैं, उठने के बाद आपके जहन में ख्याल आया यार इतना गुनाहगार इंसान है, शराबी इंसान है और उसका ख्वाब आ चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ख्वाब तो आते ही रहते हैं, कहीं झूठ ख्वाब हो, तो आपने उस ख्वाब को कोई अपने दिल से नहीं लगाया, अब दूसरे दिन फिर वही ख्वाब आ जाता है। बिशर हाफी ने एक कान से सुना दूसरे कान से टाल दिया, जहन के अंदर बात ही नहीं आने दी जो अल्लाह के महबूब बंदे थे। अब तीसरे दिन जो ख्वाब में वही ख्वाब आया तो वो अल्लाह के वली जो थे खड़े हुए, खड़े होने के बाद दौड़े दौड़े जाते हैं, बिशर हाफी के पास गए और जाने के बाद देखा तो बिशर हाफी उस वक्त भी नशे की हालत में थे। कहा ऐ बिशर हाफी तू नशे की हालत में है और मैं जो ख्वाब में देख कर आ रहा हूँ मैं तो कुछ और ही ख्वाब में देख कर आ रहा हूँ। बिशर हाफी के समझा नहीं, अभी तेरे बात समझ में नहीं आई है। बिशर हाफी ने इतना सुना तो दिल की कैफियत बदल जाती है और कहा हाँ मैं समझ गया हूँ और आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत बिशर हाफी पर ऐसी कैफियत जारी होती है, उसी वक्त रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। एक वक्त तो ऐसा था लोग जानते थे शराबी के नाम से, लोग जानते थे गुनाहगार के नाम से, लेकिन तौबा करने के बाद रब तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमा दिया। अगर लोग जान रहे हैं तो नमाजी के नाम से, अगर लोग पहचान रहे हैं अल्लाह का बरगज़ीदा बनने के नाम से, अगर लोग जान रहे हैं तो तहज्जुद गुजार इंसान के नाम से। नफल का मामला पढ़ लोगे तो सवाब मिल जाएगा और ना पढ़ोगे तो कोई गुनाह भी नहीं है, लेकिन बेहतर अच्छा तरीका तज़ा नमाजों का ही है। तो इस रात में कब्रिस्तान भी जाएं अपने अहल अयाल की कब्र पर, क्योंकि हदीस पाक है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शब बारात की रात में जन्नतुल बाक़ी तशरीफ ले गए थे। वहां जाने के बाद आपने हाथ उठाए थे और दुआएं की थी। तो इस रात में इंसान को इबादतें करनी चाहिए और अपने अहल अयाल की कब्रों में भी जाना चाहिए, क्योंकि अहादीस करीमा के अंदर इन चीजों का भी सबूत मिला करता है। और जो लोग इन चीजों का मना करते हैं, इनकार करते हैं, शायद उन लोगों से किताब भी पढ़नी नहीं आती हैं कि जनाब ज़ईफ़ हदीस हैं। क्योंकि कुछ लोग इस तरह की उंगलियां उठाते हैं जो बदअक़ीदा लोग होते हैं कि ज़ईफ़ हदीसें पेश करते हैं। याद रखें ज़ईफ़ हदीस उसको कहा जाता है जो कमजोर हदीस होती है, लेकिन ज़ईफ़ हदीस अगर फज़ाइल के मामले में आती है, यानी अगर आप ये काम करेंगे तो आपको इतना सवाब मिलेगा, इतनी नेकियां मिलेंगी, तो फिर उलमा इकराम फरमाते हैं उस हदीस पर अमल कर लिया जाए, उस पर अमल किया जाए, क्योंकि नेकियों में इजाफा हो रहा है। अगर कोई ज़ईफ़ हदीस ऐसी होती है जो शरीयत से टकराती है, फराइज़ से टकराती है, वाजिबात से टकराती है, फिर उसको जो है वो छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं लगाया। लेकिन अगर कोई ज़ईफ़ हदीस, अगर इन लोगों की बात मान भी ली जाए कि ज़ईफ़ हदीसें हैं, अगर ज़ईफ़ हदीस फज़ाइल के मामले में आती है, सवाब के मामले में आती है, तो हमारे बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि ऐसी हदीस को छोड़ा न जाए, बल्कि ऐसी हदीस पर अमल कर लिया जाए। तो कब्र पर जाना ये जनाब हमारे बुज़ुर्गान दीन का भी तरीका है, हमारे असलाफ का तरीका है। इनके शान में गुस्ताखियां करनी शुरू की है इन बदमज़हबों ने, तो मुसलमानों का ईमान कमजोर हो चुका है। और मुसलमान जो पिट रहा है, जो मार खा रहा है, इसकी कोई वजह नहीं है, ईमान कमजोर होने की अलामत है। अगर मुसलमान का ईमान कमजोर किया है तो इन बदमज़हबों ने किया है, इन बदअक़ीदों ने किया है। कोई तो जनाब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई तो जनाब वलियों के शान में भोंक रहा है, कोई तो जनाब सहाबा इकराम के शान में भोंक रहा है। और यही तो वजह है कि जनाब मुसलमानों का ईमान कमजोर हो चुका है। याद रखें आप हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, मज़हब इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, और हमारा जो दीन है, हमारा जो मजहब है, आज जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना कि माहौल दूसरा है, खामोश रहने में भेज दिए हैं। याद रखिए आप हद में रहकर खामोश रहा जाता है, जब पानी सर से ऊपर आ जाता है तो फिर खामोश नहीं रहा जाता है। बल्कि कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि जनाब हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं, हमारा जो दीन है ना तो किसी पर जुल्म करने की इजाजत देता है और ना जुल्म सहने की इजाजत देता है। तो आप हज़रात याद
रखें। क्या आपको नहीं पता है हमारे बुजुर्गान दीन जनाब हक बोलने की खातिर जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे बुजुर्गान दीन आप लोग याद रखें, आज के जो हमारे आलिम है, हमारे उलमा इकराम है, कोई नए नहीं जो जेल के अंदर डाल दिए गए हों। अभी आप देख भी रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी को जनाब जेल के अंदर डाल दिया गया है और तरह तरह के उनको आरोप लगा दिए गए हैं। लेकिन मेरा जवानी मिल्लत इस्लामिया जब अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करने पे आता है तो जेल के अंदर भी हिफाजत कर लिया करता है। बल्कि ये तो हमारे असलाफ का तरीका है जेलों में जाना। तो हक बोलते हैं हमारे असलाफ जो जनाब सूली पे तो चढ़ गए थे, लेकिन जनाब दीन मुस्तफा की इज्जत की थी, दीन मुस्तफा को लोगों के अंदर दाखिल किया था। इसलिए तो कहने वाले ने कहा था कि ऐ लोगों, दीन को मिटाने वालों, मजहब को मिटाने वालों, ये दीन नहीं मिट सकता है, मोहम्मद का फरमान नहीं मिट सकता है, कुरान का फरमान नहीं मिट सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की कश्ती का लेकिन सुल्तान न बदला जाएगा। तो है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। और शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देख लिया। खतरे में नहीं है। हाँ, अगर खतरे में है तो आज के मुसलमान है जो डुप्लीकेट मुसलमान है, जो ना ऐसी ऐसी रातों में भी अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी नहीं करता, ऐसी ऐसी रातों में खुदा पाक की इबादत नहीं करते, घूमने में टहलने में निकाल दिया करते हैं। ऐसी रातों में दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम की तिलावत को कसरत के साथ में क्या करें। जब हजरत मुजद्दिद अल-फसानी, हजरत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब है तफसीर मजहबी, तो आपने उस किताब के अंदर एक वाक़या नकल किया है कि जनाब लोगों की जो बड़ी शिकायत आती है, दुआएं कबूल नहीं होती है हमारी तो ऐसी रातों के अंदर भी, कमी तो हम लोगों के अंदर ही होती है। जिस वक्त बंदे का दिल साफ हो जाता है, बंदे का दिल पाक हो जाता है और अकीदत और मोहब्बत के साथ अल्लाह तबारक व तआला से अच्छा गुमान रखता है कि हाँ मेरा रब तबारक व तआला करीम है, मेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। मदद नहीं फरमाएगा तो फिर ऐसे बंदे की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। जो बंदा रब तबारक व तआला को राजी कर लेता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको कमालात से नवाज दिया करता है। तो दुनिया में जब तक रहो तो मेरे भाइयों खुदा पाक को राजी करते रहो, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते रहो। जिस वक्त तुम अल्लाह के हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। आज तुम्हारे दिलों के अंदर खुदा पाक का खौफ कहाँ है? आज तुम खुदा पाक से कहाँ डर रहे हो? आज अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को तुम कहाँ मान रहे हो जनाब? और यही तो वजह है जो तुम्हारे चेहरे जो है गुनाहों की वजह से मस्त हो चुके हैं, तुम्हारे चेहरों की जो रौनकें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, तुम्हारी जो शनाख्त है, जो पहचान है वो बदल चुकी है। पता ही नहीं चल पा रहा है गैर मुस्लिम खड़ा है या मुसलमान खड़ा है, एहसास ही नहीं चल पा रहा है कि जनाब ये बंदा मुसलमान है, कलमे का शरीक है भी या नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का मुसलमान नाम का मुसलमान रह चुका है। याद रखें हमारी शनाख्त क्यों नहीं हो पा रही है, इसकी असल वजह क्या है? और जिस बंदे की शनाख्त ना हो तो मुझे आप बताएं क्या ऐसा इंसान मुसलमान कहलाने के लायक है? मुसलमान की पहचान क्या है? मुसलमान की पहचान ये है जो अखलाक मेरे नबी का था वही अखलाक को अपने अंदर दाखिल कर ले, जो किरदार मेरे मुस्तफा का था वही किरदार को अपने अंदर शामिल कर ले, दाखिल कर ले। जब आपके अंदर ये चीजें दाखिल हो जाएंगी तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी शनाख्त जो है वो मुसलमान से होना शुरू हो जाएगी। तो अपनी शनाख्त को पहचाने। शनाख्त क्या है? अल्लाह तबारक व तआला को राजी करे, सिर्फ वक्त तबारक व तआला को राजी करो। दुनिया वालों को कब तक राजी करोगे? कब तक दुनिया वालों के गीत गाओगे? जनाब ये दुनिया देखो फानी है, तो मौत भी एक दिन आनी है। और जिस घर में तन्हा रहना है उस घर को मुसलमान भूल गए तो क्या इस रात में खुदा पाक की नाफरमानी करोगे? जिंदगी भर तक तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हो, नमाजों को भी वक्त नहीं मिलता, लोगों को नमाज भी नहीं पढ़ते, तो क्या मेरे भाइयों इस रात में खुदा पाक की नाफरमानी करोगे? अल्लाह तबारक व तआला वो काम करोगे जिस काम से खुदा पाक नाराज होगा? इस रात में तौबा इस्तिग़फ़ार करो और ये बात भी इस बात का भी अहद करना कि ऐ मौला अब तक तो हमने नमाजें छोड़ी थी लेकिन आइंदा हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, पाबंदी करने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो इंसान आज का बंदा कर ही सकता है कि हम अगर अपने बच्चों की ऐ मौला शादियां करेंगे
تو جائز طریقے سے کریں گے, نیک طریقے سے کریں گے. اگر بچے کی ولادت پر ہم خوشی منائیں گے تو جائز طریقے سے منائیں گے. ان چیزوں کا عہد کرو. جناب وہ توبہ نہیں کہ اب تو توبہ کر لی لیکن اس کو پھر وہی حال ہے, ایسے توبہ نہیں, بلکہ وہ توبہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. نصیحت مطلب یعنی وہ گناہ آئندہ نہ ہو پائے. جس طرح سے آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے, کیا آنکھ کے اندر واپس جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا ہے. اسی طرح سے جب کوئی بندہ, کوئی انسان گناہوں کی آمازگاہ سے, گناہوں کی دلدل سے ایک مرتبہ نکل جائے, اب اس گناہ کی طرف نہ جائے, اس کا نام توبہ ہے. تو اس طرح کی توبہ آپ لوگوں کو آج کی رات میں کرنی ہے کہ اے مولا یہ بڑی قیمتی رات ہے, بڑی بابرکت رات ہے, بڑی فضیلت والی رات ہے. اس رات میں ہم آئندہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر رہے ہیں اور ہم اب تیری عبادتیں کریں گے. صبح کے وقت میں اٹھیں گے تو ہم پہلے کسی دنیا دار کا نام نہیں بلکہ اے مولا ہم تیرا نام لیں گے. اے مولا آئندہ ہم تجھ کو راضی کرنے والے کام کریں گے. یار یاد رکھیں رجسٹر کے اندر ایسی ایسی باتیں بھی لکھی جا رہی ہیں, اس سال میں کتنے لوگوں کی موتیں ہونی ہے, کتنے لوگوں کی پیدائشیں ہونی ہے, کہاں تک رزق پہنچانا ہے. فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں اس رات کے اندر. جانتے ہیں آئندہ سال کبھی ہم میں سے نہ جانے کون سا شخص اس دنیا کو الوداع کہہ دے, اس دنیا کو چھوڑ دے. آپ اس بات کو نہیں جانا کرتے ہیں تو یاد رکھیں میرے عزیز ہو, قبر کی فکر کریں, آخرت کی فکر کریں. جب آپ قبر کی فکر کریں گے اور آخرت کی فکر کریں گے تو پھر دنیا والوں کو انشاءاللہ العزیز یہی پیغام دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب جنزیر میں عذاب کے کستے چلے گئے, دلدل میں ہم گناہوں کے کھستے چلے گئے, شیطان دانے آب ہوا, اپنے جال میں ہم لوگ اس کے جال میں پھنستے چلے گئے. تو بڑی پیاری بات کہی کہ سجدوں سے دل لگاؤ, ابھی